حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ جب مکہ کے جو کفار تھے انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، تو رب کی طرف سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب کا حکم آیا کہ آپ اس علاقے سے ہجرت کریں اور مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ کو آباد کریں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ پہلے مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا۔ کیا تھا؟ یثرب تھا۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے قدم رکھنے کی دیر تھی تو رسول کریم نے یہ ارشاد فرمایا، اب مدینہ کو یثرب کسی نے نہیں کہنا، اب مدینہ کو یثرب کسی نے نہیں کہنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یثرب کا معنی ہوتا ہے بیماریوں والا شہر۔ کیا ہوتا ہے؟ بیماریوں والا، مصیبتوں والا شہر۔ حضور نے یہ ارشاد فرما دیا، اب میں نبی امی آ گیا ہوں، حق کو ظاہر کرنے والا اور باطل کو مٹانے والا نبی اس میں آ گیا ہوں۔ اب میں رب کی طرف سے اس شہر کو پاک کروں گا، اب اس کو یثرب کوئی نہیں کہے گا بلکہ اس کو اب مدینہ طیبہ کہیں گے۔ اور طیبہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ طیبہ کے معنی امن بھی ہوتے ہیں اور پاک سرزمین بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خوشگوار سرزمین بھی طیبہ کے معنی میں ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے جو مٹی لگتی ہے وہ حضور کے قدمین شریفین کی برکت سے وہ یثرب نہیں رہتی بلکہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور بخاری شریف میں ایک حدیث پاک بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمارے تھوک میں بھی شفا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کس کے تھوک میں شفا ہے؟ حضور کے تھوک میں شفا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے تھوک میں بھی شفا ہے، اور جس مٹی پر ہم قدم رکھتے ہیں اس مٹی میں بھی شفا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں تبرک بن نبی جائز ہی نہیں، تبرک غیر اللہ سے برکت حاصل کرنا جائز ہی نہیں۔ میں نے کہا تم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں، تم نے اسلام کی چاشنی کو حاصل ہی نہیں کیا، تم نے اسلام کی روشنی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھو بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، نبی آخر الزمان امام الانبیاء یہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مٹی ہمارے قدموں کے نیچے لگتی ہے وہ بھی باعث برکت ہے۔ سامعین محترم، جب ہجرت ہو گئی تو ہجرت کے بعد جو مہاجرین تھے نا، کئی عرصہ گزر گیا، ان کے ہاں کوئی پیدائش نہیں ہو رہی تھی، کسی بچے کی ولادت نہیں ہو رہی تھی، کافی عرصہ گزر گیا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا نا، مہاجرین کے ہاں نہیں تھے ہو رہی، انصار جو تھے، جو مدینے کے رہنے والے تھے، ان کے ہاں ہو رہی تھی۔ تو یہودی جو ہیں ہمارے بدترین دشمن، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے ایسا جادو کیا ہے، ہم نے ایسا جادو کیا ہے کہ ہم نے آپ کی جو نسل ہے نسل بندی کر دی ہے، جادو کی وجہ سے ہم نے نسل بندی کر دی ہے، اب آپ کی کبھی اولاد نہیں ہوگی، آپ کی کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ لیکن رب تو رب ہے نا، رب کو تو دیکھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے جس رحم سے آنا ہے اس نے آ کر ہی رہنا ہے، اس نے آ کر ہی رہنا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ منصوبہ بندی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، جو مرضی آپ کروا لیں۔ حضور نے جب فرما دیا کہ جس نے جس رحم سے آنا ہے اس نے آ کر ہی رہنا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو منصوبہ بندی بھی کروا لیتے ہیں، سب کچھ کروا لیتے ہیں، لیکن پھر عمل ٹھہر جاتا ہے، ان کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرمان رسول کی صداقت ہے کہ جو رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جس رحم سے آنا ہے اس نے آ کر ہی رہنا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ صداقت کا اظہار ہے کہ کوئی بندہ منصوبہ بندی بھی کروا لیتا ہے لیکن پھر اولاد بھی ہو جاتی ہے۔
تو یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے تمہاری نسل بندی کر دی ہے، اب تمہاری اولاد نہیں ہوگی جادو کے ذریعے۔ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، آپ کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ اور حضرت زبیر جو صحابی تھے وہ مہاجر صحابی تھے۔ جب آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی نا، جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی ہے تو سارے اہل مدینہ خوشی سے جھوم اٹھے اور خوشی سے جھوم کر نعرہ تکبیر لگانے لگ گئے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ ولادت پر خوشی کرنا یہ کن کا کام ہے؟ یہ صحابہ کا کام ہے۔